جو ہے اس میں عشق رسول کے بے شمار واقعات ہیں، اور قرآن مجید میں جو اقبال غوطہ ہوتے تھے اور قرآن سے جو والہانہ کی محبت تھی، اس کے حوالے سے ایک واقعہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ اقبال صبح کے وقت، یہ اقبال کی زندگی کا معمول بھی تھا کہ صبح کے وقت بیدار ہوتے، تہجد کی نماز ادا فرماتے، پھر نماز فجر ادا فرماتے، اور اس کے بعد بالاہتمام قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ تو یہ معمول جاری تھا کہ ان کے والد صاحب بیدار ہوئے اور اقبال کے قریب سے جب گزرے تو انہوں نے نصیحت فرمایا کہ اقبال قرآن پڑھو۔ اقبال قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، وہ اتنا کہہ کے چلے گئے۔ وہ اگلے دن پھر اقبال اپنے معمول کے مطابق تلاوت کلام پاک میں مصروف تھے۔ انہیں پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اقبال قرآن پڑھو۔ اب تیسرے دن بھی جب صورت پیدا ہو گئی تو اقبال نے قرآن کو بند کر کے عرض کیا کہ میں تو روزانہ تلاوت کرتا ہوں قرآن مجید کی، آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ ان کے والد نے فرمایا کہ بیٹا قرآن زبان کے ساتھ دل سے بھی پڑھو۔ یوں سمجھو کہ تمہارے دل پہ ناصل ہو رہا ہے کہ جب تک قرآن کو آپ دل سے نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کی برکات، قرآن کی حکمتیں آپ کو کھل ہی نہیں سکتی۔ قرآن کے الفاظ پڑھنا اس پر بھی اجر و ثواب ہے، لیکن قرآن کے سب تعلیمات کو سمجھنا، قرآن کے پیغام کو سمجھنا۔ تو اقبال نے پھر قرآن سے غوطہ ہو کر غور و فکر شروع کی، اور پھر اقبال کی شاعری کے اندر وہ نکھار آتا چلا گیا کہ جس کی وجہ سے اقبال کے کلام کو آفاقیت حاصل ہو گئی ہے۔ اقبال مشرق کا واحد برین ہے، یہ واحد ہستی ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید کو اور سنت رسول کو مکمل سمجھا۔ دین کی مکمل تعلیمات کو سمجھنا اور پھر اس کے بعد زندگی بسر کرنا، یہ اقبال کی زندگی کا معمول تھا۔ اقبال اس صدی کا وہ واحد دانشور ہے کہ جنہوں نے مغرب کو، مغربی معاشرے کو، یورپ کو مکمل سمجھا، یورپ کی تہذیب کو سمجھا، ان کے سیاسی نظام کو سمجھا، ان کے عدالتی نظام کو سمجھا، اور ساری مغربی تہذیب کو سمجھنے کے بعد، قرآن مجید کا مکمل مطالعہ کرنے کے بعد اور عشق رسول میں ڈوبنے کے بعد، پھر اقبال نے انسانوں کو اپنی زندگی کا ایک ایسا پیغام دیا ہے کہ جس پر عمل کر کے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں ہماری نئی نسل کے لیے اور ملکی مسائل حل کرنے کے لیے اگر ہم تعلیمات اقبال کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں، یقین جان میں پورے اعتماد کے ساتھ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے تمام مسائل جو تعلیمی سطح پر ہیں، جو معاشی سطح پر ہیں، اخلاقی سطح پر ہیں، مذہبی سطح پر ہیں، ان تمام مسائل کا حل ہمیں مل سکتا ہے اقبال کی شاعری کے اندر۔ اقبال جیسے دماغ یہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، اقبال ہر روز نہیں آتے ہیں۔ اقبال اس صدی کا وہ عظیم انسان ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر عشق رسول کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے رکھا ہے۔ اقبال سے بڑا عاشق رسول کو پیدا نہیں ہوا ہے۔ اقبال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کو جس طرح سے سمجھا اور دل کی گہرائی سے سمجھا، شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو کہ جو اقبال سے زیادہ جب سمجھتے اس صدی میں صدی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اقبال اپنی ذات میں اللہ کے ولی بھی ہیں، اقبال شاعر بھی ہیں، اقبال فلسفی بھی ہیں، اور اقبال مبندہ نئی نسل کے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ اقبال روشنی کا مینار ہے کہ جن کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کے مسائل کو اور اپنے مشکلات کو حل کر سکتے ہیں اور زندگی کامیابی کے سفر پر ہم روانہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اقبال کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہ آپ سے یہ گزارش بھی ہے، آپ ہمارے بچے ہیں، اور نصیحت بھی ہے کہ آپ اقبال کو پڑھیں، کلام اقبال کو پڑھیے۔ بے شک اس میں کچھ آپ پڑھ لیں، آپ روزانہ ایک آدھا شعر، کوئی ایک ان کی نظم، ایک غزل۔ اقبال نے ہر انداز پر، ہر موضوع پر اقبال کی شاعری موجود ہے۔ تعلیم کے موضوع پر اقبال کی شاعری موجود ہے، سیاست کے موضوع پر، اسلام کے اوپر، مذہب کے حوالے سے، نوجوانوں کے حوالے سے۔ اقبال نے زندگی کے ہر شعبے پر اپنے کلام کی اظہار خیال کیا ہے اور شاعری کے کالم بھی کیا ہے۔ اللہ ہمیں اقبال کے اس پیغام کو، پھر ایک اور بات، اقبال کی شاعری جتنی اردو میں ہے اتنی شاعری اقبال کی فارسی میں بھی ہے، اور اہل ایران تو ان کو اپنا ملی شاعر تسلیم کرتے ہیں۔ ہم نے شاید اقبال کو اتنا نہیں سمجھا جتنا ایران والوں نے سمجھا ہے۔ اقبال کی شاعری اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں بے مثال شاعری ہے، اس لیے۔ اور اقبال نے پھر انگریزوں کو بھی سمجھا، معاشرتی یعنی یورپ کا معاشرہ جو ہے اس کی تمام تر جتنے میں نقائص ہیں، ان میں جو خامی ہے، اقبال نے ان کو بھی ادراک و فہم ان کو حاصل کیا ہے۔ اگر ہم پوری دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں، دنیا کے نظام کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اقبال کے کلام سے استفادہ کرنا پڑے گا۔ اور اقبال صرف اس دنیا کی کامیابی کی ضمانت نہیں دیتے، بلکہ دنیا کے بعد آخرت کی کامیابی جو ہے، جو عشق رسول جو ہے، اقبال اس کے لیے بھی ہمیں مکمل رہنمائی فرماتے ہیں۔ اس لیے اقبال واحد دانشور ہے، واحد شاعر ہے کہ جن کی ذات، جن کی تعلیمات میں ہمیں ہر طرح کی کامیاب تعلیم ہمیں ملتی ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اقبال کے کلام کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں. محض چند اشعار یاد کرنے سے بات نہیں بنتی ہے. ہمارے نصاب میں، ہماری زندگی میں اقبال کی تعلیمات کا بھرپور عکس ہمیں نظر آنا چاہیے. اللہ ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.